بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات اپنے اپنی جگہ پر خیر وافی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک انجیر کے حوالے سے ہے، جو کہ جنت کا پھل ہے اور اس کو دل اور خون کی نالیوں کو صاف کرنے میں بڑا اس کا کردار ہے۔ اور یہ انجیر کا پودا چونکہ عام ہر جگہ تقریباً پایا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس کی باقاعدہ کاشت بھی ہوتی ہے، اور اس کا جو پھل ہے وہ رس دار ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا پھل بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے عام طور سے سوکھا ہی فروخت اس کو کیا جاتا ہے۔ اور اکثر ہمارے دکانوں میں پنسار کی، خصوصاً بازاروں میں آپ دیکھ لیں جگہ جگہ یہ جو ہے نا فروخت کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ سوکھا ہی ہوتا ہے اور اس کا مزاج جو ہے وہ گرم و تر ہوتا ہے۔ اسی طرح تازہ انجیر جو ہے اس میں کافی پانی ہوتا ہے اور پروٹین، چربی اور کاربوہائیڈریٹ چونکہ کم ہوتا ہے، جبکہ سوکھے انجیر میں غذائیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ کن کن امراض میں اس کے فوائد ہیں اور کس کس مرض میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ناظرین میں اس حوالے سے آپ کو میں اپڈیٹ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو قبض کا عارضہ ہو، چونکہ قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی تمام امراض کی ماں، اور اگر قبض یعنی معدہ ٹھیک ہے تو سمجھ لے سارا جسم ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے آسان ترین ٹوٹکا میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں کہ کم از کم 4 یا 5 دانے جو ہے وہ رات کو پانی کے اندر بھگو کر آپ رکھ دیں انجیر کے، اور صبح اس پانی کو پھینک دیں، اور انجیر جو پھلی ہوگی وہ آپ نے نہار منہ صبح چبا لینی ہے۔ اس سے آپ سارا دن دیکھیں گے کہ ایک تو معدے کے اندر انشاءاللہ جو تذابیت ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی معدے کے امراض ہیں جن میں قبض جو ہے وہ سر فہرست ہے، آنتوں کو یہ صاف کر دے گی، قبض کو بالکل ختم کر دے گی، اور پخانہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی روٹین کے ساتھ آپ کو آئے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پیٹ کو بھی چونکہ صاف کرتی ہے، اور بد ہضمی اور پیٹ کے بہت سے امراض میں اس کی جو ہے نا فوائد ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بواسیر جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اس کا مانا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن بچوں کو خصوصاً جلدی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور دانتوں کی کمزوری میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تازہ انجیر کھانے سے ہونٹ، زبان، منہ کے چھالے وغیرہ جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ سانس کی تکلیف میں بھی انجیر جو ہے انتہائی مفید ہے، اور یہ بلغم کو نکالتی ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو جنسی کمزوری ہوتی ہے اس میں اگر آپ انجیر اور بادام اور کھجور، یہ 3 چیزیں اگر مکس کر کے استعمال کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ کا جو اثرات الحمدللہ ملتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، انجیر جو ہے بچوں کے جگر کی بیماریوں کی بہترین دوا ہے۔ بواسیر اور گنٹھیا کے مرض میں بھی انجیر بہت مفید ہوتی ہے۔ اس کو برابر کھانے سے گردے کی پتھری بھی گل کر پیشاب کے راستے نکل جاتی ہے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گردے کی جو پتھری ہے وہ بھی اگر اس کو کچھ عرصہ متواتر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جگر اور تیلی کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اسی طرح مرگی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے انتہائی سود مند ہے۔ تو ناظرین، یہ مختصر سی آپ کو میں نے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو لازماً پسند آئے گی۔ برائے کرم اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، تاکہ جو بھی کسی مرض میں مبتلا ہو جو میں نے نام لیے ہیں تو اس میں اس کو فائدہ ہو سکے اس ویڈیو کو سن کر۔ تو یہ میری آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ قسم کی دینی، اصلاحی، تربیتی اور شعر و شاعری پر مشتمل بہترین پوسٹس اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اصلاحی پوسٹ آفیشل۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر ایم اے بٹی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور بہترین ٹاپک پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔